خواہش. لہٰذا یہ تو ایک چیز ایک طرف آ گئی. اب میں ایک بڑا ٹچی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو لوگ کسی بھی دور میں آئے جنہوں نے خدا سے عشق تھا، عشق میں نہیں، ان میں گم ہو گئے، ان کی تلاش میں انہوں نے ریسرچ کی، اس کو پانے کے لیے سب کچھ کیا، تو پھر انہوں نے اس میں اپنی زندگی مدغم کر دی، اپنی خواہشات ختم کر دی، اپنے ہر قسم کے دین و دنیاوی جو مقاصد ان کو چھوڑ دے، سب کو چھوڑ چھڑا کر وہ اللہ والے ہو گئے، ولی اللہ انہیں کہتے ہیں، اللہ کے پیارے لوگ. اور اس میں ہسٹری بڑی پڑی ہے آپ کی، اتنی رچ. اور انہوں نے آج صرف اللہ کو پایا، پھر اللہ کو پانے کے بعد اللہ کی تبلیغ کی کس انداز میں، انہی لوگوں میں، انہی کی زبان میں اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ لوگ وہ جو ان پڑھ تھے، جو ان کے پیروکار تھے، ان کو میسج دیا کہ کس طریقے سے بابا بلے شاہ، یعنی کہ میں ان ہستیوں کے نام جو سبھی کو پتہ ہے لیکن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان میں آپ کے جتنے بھی ہیں بڑے بڑے داتا صاحب، فری شکر گنج بخش، غوث پاک، اس کے علاوہ اور دیگر جو ہمارے ہیں بڑے بڑے یہاں کے ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے اس میں اپنا ایک رنگ بھرا، انہوں نے اس کے لیے اپنی زندگی کو گزار دی. یہ صرف یہی ہمارے ہی نہیں ہے، رومی اور دوسرے بڑے بڑے جو اس قسم کے شعراء بھی بنے، اور انہوں نے یہ پیغام دیا کیا، خدا کے پیغام کو ان کے لوگوں کے اندر جا کے انہی کے اندر، اور اس میں گم ہو کر کیا. انہیں یہ لاس نہیں تھی کہ ہماری کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، ہمارے کو پیسہ ملے گا، کچھ زندگی وقف کر دی. لہذا ان کے جو پیروکار تھے وہ ان کو اس طرح بلائنڈلی لیتے تھے، اسی کو گا کر اس میں مست رہتے تھے اور اسی میں سے وہ فکر ڈالتے تھے. لیکن ٹریجڈی یہاں پر یہ ہو جاتی ہے کہ جو پیروکار تھے انہوں نے صرف ان کی زبان تو لے لی، شعر و شعر تو لے لیے، لیکن جو اس کا اصل مدعا تھا جس کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا، اس پر کسی نے توجہ دی. وہ کیا تھی؟ وہ آپ کے وہی 5 جو ارکان ہیں جس پر کہ اسلام میں خدا نے بنایا کہ توحید، ایک خدا ہے، اسی سے مانگو، کسی اور سے نہیں مانگنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی پاک ہیں، اور وہ ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کی اطاعت باڈی کی نہیں کرنی، جو فرمان دیا گیا اس کو فالو اپ کرنا ہے. جتنا اس کا فرمان کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اتنا ہی آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. اس طرح نماز ہے 5 وقت کی، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزے ہیں، ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے تو پھر وہ جو آپ کا ہوتا ہے آئی میں سے سینٹ، یا آپ کے جو یہ بڑے عظیم ہستیاں ہیں، یہ انہوں نے اس چیز کا پیغام دیا. ہم نے صرف ان کا پیغام لے لیا. اب وہ یہ ہے کہ ان کے مزار پر جا کے ان سے مانگنا شروع کر دیا، حالانکہ انہوں نے توحید کی بات کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ پڑھو لکھو، آگے کی طرف پڑھو. آپ صرف اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اور کتنے لوگ ان میں سے نماز روزہ کرتے ہیں. پھر آپ نے بجائے ان کے جو اصول تھے ان کو اپنانے کے اور آگے بتانے کے، آپ نے اس کے اوپر کیا ہوگا جی، اب یہ فلانا عرس منگا دو جی، اب فلانی چیز بنا دو جی. پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے پونچے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں گے تو یہ خوش ہوں گے، تو اللہ خوش ہو جائے. بھئی اللہ تعالیٰ نے اس سے خوش نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ آپ کے اعمال ہیں تو تب آپ کے جو پیر و فقیر ہیں وہ کبھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی آپ ہم آپ کو بخشا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرام نے کہا اپنی بیٹی کو، بیٹی جو اصول و ضوابط ہے اس کے تحت رہیں، میں اس کو نہیں بخشا سکتا، جو آپ کے اعمال ہیں، جو آپ کے جو ڈیڈز ہیں ان پر ہوں گے. تو لہٰذا یہ جو جگہ اس علم کی تھی، رہبری کی تھی، سادہ الفاظ میں قرآن شریف کے جو اصول بیان کیے تھے، وہ صرف گانے گوانے اور محفلیں، مشاعرے اور میلادیں بنانے پر آپ نے زور لگا دیا، اور جھنڈے لگانے پر زور لگا دیا، ڈھول بجانے پر زور لگا دیا. نشے میں آ کر تو وہ کیفیات جو ہوتی ہے اب نارمل کیفیت کر کے جی میں مست ملند ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی جس وقت آپ خدا رسول کو آپ پڑھیں تو کہا کہ آپ کے سینسز الرٹ ہونے چاہیے، نماز روزہ. تو آپ ان چیزوں کو تو چلیں بھول گئے. تو کہنے کا مطلب ہے عشق خدا، عشق رسول، عشق آپ کے جا پیر ہے یا مرشد ہے، وہ عشق یہ کہتا ہے کہ اس کا جو پیغام ہے اس پر عمل کیا جائے اور آگے اس کو پھیلایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میں اس میں ایک تھوڑا سا بابا بلے شاہ کے ساتھ اٹیچ کروں گا اگلے پروگرام میں، تاکہ آپ سمجھیے گا کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو جھنجھوڑا، اور انہوں نے اتنی گہری باتیں کی، نفسیاتی، روحانی، جو کہ آج تک ویسٹ وہاں تک نہیں پہنچ سکا. انہوں نے روحانی باتیں کی، روح کے متعلق، جسم کے متعلق باتیں نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہ مال دولت بناؤ، اس طریقے سے
میرے آستانے بناؤ اور یہاں پر آپ لوگوں سے پیسے لے کر یہ کہیں کہ یہ چڑھاوا دے تو بخشے جائیں گے. ان چیزوں کا اگر ذکر ہے تو یہ چلے جائیں سورہ البقرہ میں کہ جو پہلی قومیں تھیں، میں اس پہ اینڈ پر لگا دوں گا، آپ سن لیجئے گا کہ وہ پہلی قومیں تھیں، وہ یہ کہتے تھے، انہوں نے مذہب کو بطور بزنس بنا لیا. ہمارے پاس پاور ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم بخشوا سکتے ہیں، ہمیں آگ نہیں ٹچ کرے گی، ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں. وہ بھائی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اصول ہے. پہلے دن سے اللہ نے کہا کہ میرا یہ نظام ہے، یہ اصول ہے. میں نے جیسے کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو یہ عظیم ہستیاں ہمارے جو پیشوا لوگ ہیں، ہمارے جو صوفی حضرات تھے، یا ہمارے جو بڑے رہبر ہیں جن کا ذکر میں اس سے پہلے کر چکا ہوں، ان لوگوں نے اپنی زندگی انویسٹ کی، قرآن و حدیث کے تحت لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کو اپنی سمپل طریقے سے اپنی زندگی کے جو گرد و پیش کا ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو سادہ زبان میں چیزوں کو سمجھایا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو. لیکن کیا ہوا جب وہ چلے گئے، ان کی پرسنالٹی کے انچینٹمنٹ میں آ کر انہوں نے ان کے پیغام کو تو نہ سنا، انہوں نے ان کی ذات کو حرف آخر سمجھتے ہوئے یہ سمجھا، یہ جس طرح پرسنالٹی ورشپ یہ لوگ کرتے رہے پہلے اہل کتاب، انہوں نے بھی یہی کیا کہ ان پیغمبروں کو ان کو اپنا خدا سمجھا، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کے خاص ہیں، لہذا اگر جو اس سے مانگنا کیونکہ ان کے کلوز ہیں تو ان سے مانگنا چاہیے، جو سب سے بڑا شرک ہے. لہذا موجودہ دور میں یہ جو بزنس ہے بہت بڑا پیر و فقیر کا داستانوں پر ارد گرد جو چل رہا ہے، جہاں تویز لیے جاتے ہیں، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، عمل نہیں ہے، قرآن و حدیث پر عمل نہیں ہے، کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ پر ذکر نہیں ہے، کردار کی بہتری پر نہیں ہے، شارٹ کٹ ٹیکنیکس ہیں. لہذا ایک ایسا بزنس ہو گیا کہ لوگ جس طرح پہلے اہل کتاب لکھ کر الفاظ کو چینج کر کے تو اس طرح کرتے تھے، تو کہتے تھے ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی اور ہم خدا کے خاص پہنچے ہوئے ہمیں اور جو جس کو ہم ریکمینڈ کریں وہ جنت میں چلے جائے گا. تو یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے. تو پلیز اس کو سمجھیے گا، یہ وارننگ ہے اہل کتاب کی مد نظر رکھتے ہوئے. ہمارے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین کرتے ہیں، تو ان کو کہا کہ آپ وہ حرکت نہ کریں جو کہ اس سے پہلے وہ لوگ کرتے رہے ہیں، اور یہ شرک عظیم ہے. تو چاہے آپ لاکھ اس کے بعد داڑھی رکھ لیں یا اور چیزیں کر لیں، لیکن اگر آپ نے شرک کر دیا، ان سے مانگا یا ان کو خدا کے برابر سمجھا یا ان کو وسیلہ بنایا، تو یہ پھر کام چلا جاتا ہے. اس کا واضح کلیئر کٹ طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود دا پیپل، لہٰذا اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. روح کا روح کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتا ہے، اور ایوری پرسن ہیو ٹو گو انڈیویجولی اینڈ فیس دا شو. سو پلیز اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا آپ اس کی طرف توجہ دیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان کا ذکر کیا ہے، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے ہمیں کیا کچھ کہا کہ اس پر عمل کرے. کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے. لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. تم لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں. ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند
تعلمون اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے. پھر سنگ میں پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس دھرتی میں یعنی کہ ہیومن فیلنگ بہت ہے. یہ سادہ لوگ ہیں لیکن اس میں جو ہوتا ہے نا محبت اور انسانی فطرت کے متعلق ہیں. تو یہ آپ دیکھیں گے اس وقت کے لوگ جو ہوتے تھے جو دوہڑے گاتے تھے، رات کو گا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس سے مستغرق ہیں اور اپنی ہی دنیا میں مست ہے، انہیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا تھا. تو ہاں یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو شارٹ کٹ ٹیکنیک ڈھونڈتے ہیں. جی ہم فلانے پیر صاحب کا یہ دے دیں، 11ویں سٹرنگ بنا دیں، فلاں بنا لیں، اور اس میں ہر طرح کے جو ہوتی ہیں ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرنا، میلے ٹھیلے سنگ منانا، رسومات ہیں، بھنگڑے، مقابلہ بازی، اور ان سب میں مست ہو کے سادہ زندگی گزارتے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب ہے گزارنا تو چاہیے لیکن وہ آگے ترقی کی طرف نہیں جانتے، وہ اسی سرکل میں ہی رہتے ہیں. لہذا اس بلے شاہ نے زمین کی اس روح کو اپنے بھرپور کلام سے متعارف کروایا اور لوگوں کے اندر ایک گہرا اور سادہ پیغام دیا اور انسانی فطرت کے متعلق بتایا. آپ حیران ہوں گے انہوں نے صوفیزم کے متعلق کتنی گہری بات کی ہے کہ ویسٹ والے آج بھی اس سٹیج پر نہیں پہنچ سکے. جیسے امیجن ان کا ٹائم بفور پارٹیشن، اور وہ اس طریقے سے پھر ان کے انداز پیش کرنے کا یہ ہوتا ہے کوئی ایک چیز کو پریزنٹ کر کے اس کے پیچھے اس کی ریئلٹی پیش کر کے پھر اس کا فیکٹس بتاتے ہیں اور پھر جا کے جوڑتے کس کے ساتھ ہیں، روحانی طور پر خدا اور رسول کے ساتھ. تو دیکھیے گا اس کو، آپ اس کو سن کر آپ کو روحانی کوئی نہ ملیا محرم دل تا اتے جیڑا رمز پچھانے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا
ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਸਬੀਹ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾਗ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਜੰਮਦੇ ਨਾ ਬਾਹੂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋਵਣ ਕੜ ਕੇ ਊ